يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 3 میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے مدنی معاشرے اور ریاست کے استحکام کے لیے 3 بڑے کام کیے۔ ایک مسجد نبوی کا قیام، جو کہ محض ایک عبادت گاہ نہ تھی بلکہ ایک مکمل کمیونٹی سینٹر تھا، کہ جس میں لوگوں کی ویلفیئر کا کام بھی ہو رہا تھا، اور تعلیم و تعلم کے لیے وہ ایک یونیورسٹی بھی تھی۔ وہ مسلمانوں کے قومی مسائل، نیشنل ایشوز کے لیے مشاورت کی جگہ یعنی پارلیمنٹ بھی تھی، اور اس میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور تنازعات یعنی ڈسپیوٹس کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے، یعنی وہ ایک سپریم کورٹ بھی تھی۔ دوسرا کام آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں باہمی اخوت یعنی برادرہڈ قائم کی، تاکہ مسلمانوں کی معاشرت اور معیشت مضبوط ہو۔ تیسرا بڑا کام آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ مدنی ریاست کو سیاسی استحکام یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کی مارکیٹ پر یہود چھائے ہوئے تھے۔ سیاست، معیشت، معاشرت اور تعلیم بلکہ ہر شعبہ حیات میں انہوں نے اپنا رسوخ پیدا کر لیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کی آمد یہود کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا تاکہ ان سے ممکنہ خطرات کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ اس معاہدے کا ایک دوسرا مقصد مسلمانوں کا تحفظ اور نئی مسلم ریاست کو بیرونی خطرات مثلاً مشرکین مکہ اور بدو قبائل کی یلغار سے بھی بچانا تھا۔ تیسرا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان باہمی اور مقامی شورش میں الجھنے کے بجائے اپنے بلند اور اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر سکیں۔ راجح قول کے مطابق میثاق مدینہ اصل میں 2 معاہدے تھے۔ ایک مسلمانوں میں ہی مہاجرین اور انصار کے مابین ہوا، جبکہ دوسرا مسلمانوں اور یہود کے درمیان تھا۔ پہلا معاہدہ مدینہ آمد کے فوراً بعد ہوا، جبکہ دوسرا غزوہ بدر کے بعد ہوا۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا، اذیت دیتا اور اشعار میں آپ کی حجو کیا کرتا تھا، اس کو جب اس کام سے منع کیا گیا، وہ باز نہ آیا تو انصار کی ایک جماعت نے اس کو قتل کر دیا۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بعد یہود گھبرائے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ رات کی تاریکی میں ہمارا سردار مارا گیا، جس کا مطلب ہے کہ ہم مدینہ میں محفوظ نہیں ہیں اور ہمیں اپنی جان اور مال کا تحفظ چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے یہود کو کعب بن اشرف کے اشعار اور فساد فی الارض سے آگاہ کیا، ساتھ ہی آپ نے یہود کو دعوت دی کہ مسلمانوں اور ان کے مابین ایک دستاویز تیار ہو جائے۔ یہود اس پر مطمئن ہو گئے، تو پھر ایک صحیفہ تیار کروایا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ اس معاہدے یعنی میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ کی کل 52 دفعات ہیں، 52 آرٹیکلز۔ بعض نے 47 یا 53 کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ہمیں مختلف کتب سیرت و تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ معروف محقق ریسرچر ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب وثائق سیاسیہ میں لکھا ہے کہ معاہدے کی پہلی 23 دفعات مہاجرین اور انصار سے متعلق تھیں، جبکہ بقیہ حصہ مسلمانوں اور یہود کے باہمی حقوق و فرائض کو بیان کرتا ہے۔ معاہدے کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ مدینہ کے مندرجہ ذیل طبقات کے مابین ہے: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین، انصار، یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ جیسا کہ مدینہ کے مشرکین۔ معاہدے کے پہلے حصے کی اہم دفعات یہ ہیں: پہلی یہ کہ مہاجرین اور انصار ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قتل ناحق کی صورت میں جو دیت یعنی بلڈ منی مقرر ہوا ہو، اس میں چھوٹ کی راہیں نہ نکالی جائے، یعنی غیر ضروری سفارش سے قانون میں مداخلت نہ کی جائے۔ تیسرا یہ کہ کوئی بھی مسلمان کسی مظلوم کے مقابلے میں اپنے حلیف یعنی پارٹنر کی ناحق حمایت نہ کرے، یعنی بہر صورت ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، بھلے مظلوم اپنا ہو یا پرایا۔ چوتھا یہ کہ جو مسلمان بھی مسلمانوں کی جماعت میں فساد اور تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف تمام مسلمانوں کو یکجا ہونا ہوگا، یعنی مسلمانوں کی سیاسی وحدت، پولیٹیکل انٹیگریٹی کو پارا کرنے والے اور اسے توڑنے والی ہر کوشش کو بزور بازو ناکام بنایا جائے گا۔
پانچواں یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرد یکساں طور اللہ کی پناہ میں ہے، یعنی اس کو برابر طور سیکیورٹی اور جان اور مال کا تحفظ حاصل ہے، اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی انہیں ایک امت اور قوم بنانے والی چیز ان کا دین اسلام ہے۔ چھٹا یہ کہ مسلمان کسی یہودی کی انصاف کے حصول میں مدد کر سکتا ہے، یعنی ہر شہری کو انصاف جسٹس مہیا کیا جائے گا اور اس کے حصول میں اس کی مدد کی جائے گی۔ ساتواں یہ کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف مشرک کو پناہ نہ دے گا، یعنی عام حالات میں تو کسی مشرک کو پناہ دی جا سکتی تھی کیونکہ عرب کلچر میں اس کا رواج تھا، لیکن کسی مسلمان کے خلاف ہو کر کسی مشرک کو پناہ دینا تو یہ درست نہیں تھا۔ آٹھواں یہ کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی فسادی کی یعنی باغی کی حمایت جائز نہ ہوگی، اور کسی فسادی یا باغی کو پناہ دینا بھی اس کی حمایت میں شامل ہوگا، یعنی جو مسلمانوں کی سیاسی وحدت کو توڑنے اور انہیں تقسیم کرنے میں لگا ہے تو اس سے کسی بھی قسم کا تعاون کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ نوواں یہ کہ مسلمان اپنے باہمی تنازعات یعنی ڈسپیوٹس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کے پابند ہوں گے، یعنی اپنے اختلافات اور تنازعات کے حل میں فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے۔ دسواں یہ کہ کسی مومن کے قتل ناحق یعنی بغیر کسی وجہ کے قتل کی صورت میں اگر اس کے ورثاء دیت بلڈ منی لینے پر راضی نہ ہو تو قاتل سے کلر سے قصاص یعنی بدلہ لیا جائے گا۔ معاہدے کا دوسرا حصہ کہ جس میں مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین معاہدہ ہے، اس کی اہم دفعات آرٹیکلز ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کی جنگ میں ان کی مالی اعانت کرنا یہودیوں پر بھی لازم ہوگا، یعنی مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی جنگ کا خرچ اٹھائیں گے کیونکہ وہ بھی مدینہ کی ریاست کے برابر طور پر شہری ہوں گے، اور ریاست اس کے بدلے میں ان کے جان مال کی تحفظ کی ذمہ دار ہوگی۔ مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب کی پابندی کریں گے، یعنی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے اور کوئی دوسرے کو اپنے مذہب پر مجبور نہیں کرے گا۔ فریقین میں سے جو بھی کسی کے قتل ناحق کا مرتکب ہوگا تو اس کا قصاص قاتل یا اس کی دیت اس کے اہل و عیال یعنی قاتل کے اہل و عیال پر بھی ہوگی۔ مسلمان اور یہود دونوں اپنے اخراجات خود سے اٹھائیں گے، یعنی اپنی ذاتی معاش کے خود سے ذمہ دار ہوں گے۔ مسلمان اور یہود ایک دوسرے سے صلح اور نصیحت پر کاربند رہیں گے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے، یعنی اس معاہدے یا سوشل کانٹریکٹ میں کسی قسم کی خیانت نہیں کریں گے اور ریاست کے خلاف کسی قسم کی بغاوت میں شامل نہیں ہوں گے۔ مظلوم کی حمایت کرنا سب پر فرض ہوگا، یعنی سب کے لیے مظلوم کا ساتھ دینا لازم ہوگا، بھلے وہ کسی بھی مذہب سے ہو۔ مدینہ شہر میں ایک دوسرے سے جنگ کرنا حرام ہوگا، یعنی فریقین معاہدہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ فریقین اپنے اختلافات اور تنازعات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کریں گے، یعنی ریاست کی سپریم کورٹ اور فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ فریقین میں سے کوئی بھی قریش مکہ کو اپنے یہاں پناہ نہیں دے گا اور نہ ہی قریش مکہ کے کسی حلیف کی حمایت کرے گا، یعنی اس کو سپورٹ بھی نہیں کرے گا۔ یعنی ریاست کے دشمنوں کو پناہ دینا یا ان کی حمایت کرنا ناقابل معافی جرم اور ریاست کے خلاف بغاوت تصور ہوگا۔ مدینہ پر باہر سے حملہ ہونے کی صورت میں مدینہ کی دفاع کی ذمہ داری سب شرکائے معاہدہ پر عائد ہوگی، یعنی جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا یہ معاہدہ ہے، اور ریاست کی دفاع کی ذمہ داری اس کے تمام شہریوں پر لاگو ہوگی، نہ کہ صرف مسلمانوں پر۔ اگر دشمن کے ساتھ مصالحت ہوتی ہے تو شرکائے معاہدہ میں سے کوئی دشمن کی طرف سے شریک نہیں ہوگا، یعنی دشمن ریاستوں سے صلح کی صورت میں جیسا کہ اہل مکہ یا قریش سے صلح کی صورت میں مدینہ کے رہائشی مدنی ریاست کی طرف سے صلح کے معاہدے میں شریک ہوں گے، نہ کہ دشمن ریاست کی طرف سے فریق بنیں گے۔ دشمن سے معاہدہ کی صورت میں اگر کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو تمام شرکائے معاہدہ کو یہ فائدہ ملے گا، یعنی دشمن ریاست سے صلح کی صورت میں جو مالی فوائد حاصل ہوں گے اس میں یہود بھی برابر کے شریک ہوں گے، جیسا کہ مدنی ریاست کی دفاع کی ذمہ داری میں بھی وہ برابر کے شریک ہیں۔ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو وہ اس فائدے میں شامل نہیں ہوگا، یعنی ریاست سے ملنے والے فوائد میں بینیفٹس میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہودیت یا اسلام چھوڑ دے گا تو وہ ریاستی فوائد سے محروم کر دیا جائے گا۔ حالت جنگ میں مالی اعانت سب پر فرض ہوگی، یعنی مسلمان اور یہود سب مدنی ریاست کی دفاع کی خاطر اپنا مال خرچ کریں گے۔ جو شخص خلوص اور امن کے ساتھ مدینہ میں رہنا چاہے،
یا یہاں سے نقل مکانی کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اگر کوئی شخص فساد اور شرارت کی غرض سے مدینہ میں قیام کرے یا یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائے تو وہ قابل گرفت ہوگا، یعنی ایسا شخص مدینہ کی ریاست کا باغی تصور ہوگا۔ ہر شخص اپنے ہمسائے کی حمایت اپنے نفس کی حمایت کی طرح کرے گا، یعنی تمام شہریوں کے جان اور مال کو برابر طور پر تحفظ حاصل ہوگا، یعنی سب قانون کی نظر میں برابر ہوں گے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد